السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ زمر آیت نمبر 27 سے 37 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثال بیان کی ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ قرآناً عربیاً غیر ذی عوج لعلہم یتقون، قرآن عربی زبان میں ہے، کجی والا نہیں، شاید وہ ڈریں۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا الحمد للہ بل اکثرهم لا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی غلام کی مثال بیان کی جس میں کئی باہم اختلاف رکھنے والے شریک ہیں، اور ایک دوسرا آدمی جو خالص ایک ہی شخص کا غلام ہے۔ کیا ان دونوں کی حالت یکساں ہو سکتی ہے؟ نہیں، الحمدللہ، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ آپ بھی مرنے والے ہیں اور وہ بھی یقیناً مرنے والے ہیں، پھر بلا شبہ تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے۔ اس سے مراد وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم نے شرک کی تردید میں ہر طرح کی مثالیں دلائل کے ساتھ پیش کر دی ہیں تاکہ لوگوں کو اصل حقیقت سمجھنے میں کوئی دشواری نہ رہے، اور اس سے مراد دین کی سب ضروری باتیں بھی ہو سکتی ہیں جن میں اوامر و نواہی بھی شامل ہیں۔ ایسی بنیادی باتیں سب قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موجود ہیں، اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا مطلب اور مفہوم پوری طرح واضح ہو جاتا ہے، یعنی ہر شخص کو دین سے متعلق جملہ ہدایات کتاب و سنت سے مل سکتی ہیں، اور اسے اپنے دین کی حفاظت کے لیے قرآن مجید اور حدیث کافی ہے۔ قرآناً عربیاً غیر ذی عوج لعلہم یتقون، قرآن اگر کسی دوسری زبان میں ہوتا تو اسے سمجھنے کے لیے ترجمانوں کے علاوہ اور بھی کئی قسم کی دشواریاں پیش آ سکتی تھیں۔ یہ ان کی اپنی مادری اور ٹھیٹھ زبان میں ہے جسے سب لوگ بآسانی سمجھ سکتے ہیں، پھر اس میں جو باتیں مذکور ہیں وہ صاف اور سیدھی ہیں جنہیں ہر عقل سلیم قبول کرتی ہے۔ اس کے انداز بیان اور دلائل میں کوئی الجھاؤ یا پیچیدگی نہیں۔ اس کے علاوہ جو احکام اس میں بیان کیے گئے ہیں ان پر عمل کرنا محال نہیں، اور لوگ باسہولت ان پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں، عمل کر سکتے ہیں، اور جو لوگ کسی بھی درجے میں معذور ہیں ان کے لیے رخصتوں یا مراعات کا پورا خیال رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل۔ تشاکس کے معنی بخل، تند خوئی اور بد مزاجی کی وجہ سے ایک دوسرے سے اپنے حق کے لیے کھینچا تانی کرنا ہے۔ مثال یہ ہے کہ ایک غلام کے ایک نہیں بلکہ کئی آقا ہیں۔ ایک غلام ہے، اس کا ایک آقا نہیں، اس کا مالک ایک نہیں بلکہ متعدد کئی آقا ہیں، اور ہر ایک کا جی یہ چاہتا ہے کہ وہ غلام کو اپنے ہی کام میں لگائے رکھے۔ ہر آقا، ہر مالک یہی چاہتا ہے کہ وہ غلام کو اپنے ہی کام میں لگائے رکھے، اور جتنا اس کا حق بنتا ہے اس سے زیادہ اس سے محنت لے۔ دوسروں کی خدمت خواہ وہ کر سکے یا نہ کر سکے، دوسرے آقاؤں کی، دوسرے مالکوں کی وہ خدمت کر سکے یا نہ کر سکے، ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ یہ میری خدمت کرے اور میں اس سے کام لیتا رہوں، چاہے وہ دوسروں کا کام کرے یا نہ کرے۔ پھر وہ تند خو اور بد اخلاق بھی ہیں، ان میں سے ہر شخص اس غلام سے ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتا ہے
اور بس سلوکی سے بھی پیش آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بتاؤ اس غلام کا کیا حال ہوگا اور وہ کس مشکل اور کس مصیبت میں پڑا ہوا ہوگا۔ اور دوسرے غلام کا مالک، یہ دو مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں۔ ایک غلام ہے جس کے بہت سارے مالک ہیں، اور ایک غلام ہے جس کا صرف ایک ہی مالک ہے، اور دوسرے غلام کا مالک صرف ایک ہی ہے۔ تو بتاؤ ان دونوں غلاموں کی حالت ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایسے بد اخلاق لوگ جو اپنے مشترکہ غلام سے اپنا زیادہ سے زیادہ حق وصول کرنے کے لیے جھگڑتے رہتے ہیں، غلام کو اس کا حق دینے میں سخت بخیل ہوتے ہیں، ایسے غلام کو نہ کوئی صرف اپنا غلام سمجھتا ہے، نہ اس کی خبر لیتا ہے، نہ اس کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، اس لیے کہ اس کے کتنے آقا ہیں۔ تو ایسے غلام کو ایک ہی غلام اور کتنے آقا، تو جتنے بھی اس کے آقا ہیں نہ اس کی خبر لیتے ہیں، نہ اس کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں۔ اور دوسرا غلام جو ہے، جو صرف ایک شخص کا ہو، ایک ہی اس کا مالک ہو، وہ اسے اپنا ہی غلام سمجھتا ہے اور اس کے حقوق کا بھی خیال رکھتا ہے۔ اس لحاظ سے بھی وہ غلام جس کا ایک ہی آقا ہو وہ بہتر ہوا۔ یہ مثال دراصل ایک مشرک اور ایک موحد کی مثال ہے۔ مشرک کئی معبودوں کا غلام ہوتا ہے، اسے یہ فکر بھی دامنگیر رہتی ہے کہ اگر ایک کی حاضری اور نظر و نیاز دے کر اس کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا تو دوسرے کہیں بگڑ نہ بیٹھیں، ناراض نہ ہو جائیں اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچا دیں، مصیبت نہ پہنچا دیں۔ اسی کھینچا تانی میں وہ پریشان اور پراگندہ دل رہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک موحد کو صرف ایک اکیلے اللہ کی رضامندی مطلوب ہوتی ہے۔ پھر چونکہ موحد اللہ ہی کا بن کر رہتا ہے، اللہ بھی ہر آڑے وقت میں اس کی دستگیری فرماتا ہے، مدد فرماتا ہے، مصائب سے نجات دیتا ہے اور انعامات سے نوازتا رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں کی حالت جو ہے ایک جیسی نہیں ہو سکتی، اور اسے سمجھنے کے لیے کسی لمبے چوڑے غور و فکر کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ تو ظاہر ہے کہ اس مثال میں معبودوں سے مراد پتھر کے بت نہیں ہو سکتے۔ اس مثال میں معبودوں سے مراد پتھر کے بت نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کا بخیلی، تندخوئی اور بد مزاجی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھلا پتھر کا بت بھی بخیل ہوتا ہے یا تندخو ہوتا ہے، بد مزاج ہوتا ہے، بد اخلاق ہوتا ہے؟ نہیں، نہ ہی وہ اپنے حقوق کے لیے جھگڑا کر سکتے ہیں۔ لا محالہ ان سے مراد ایسے جیتے جاگتے آقا ہی ہو سکتے ہیں جو عملاً آدمی کو متضاد احکام دیتے ہیں، علیحدہ احکام دیتے ہیں اور پھر واقع اس کو اپنی طرف کھینچتے رہتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا آقا تو انسان کا اپنا نفس ہے، جو طرح طرح کی خواہشات اس کے سامنے پیش کرتا ہے اور اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ ان کو پورا کرے۔ دوسرے بے شمار آقا گھر میں، خاندان میں، برادری میں، قوم میں اور ملک کے معاشرے میں، مذہبی پیشواؤں میں، حکمرانوں اور قانون سازوں میں، کاروبار اور معیشت کے دائروں میں اور دنیا کے تمدن پر غلبہ رکھنے والی طاقتوں میں ہر طرف موجود ہیں، جن کے تضاد، تقاضے اور مختلف مطالبے ہر وقت آدمی کو اپنی اپنی طرف کھینچتے رہتے ہیں، اور ان میں سے جس کا تقاضا پورا کرنے میں بھی وہ کوتاہی کرتا ہے، وہ اپنے دائرہ کار میں اس کو سزا دیے بغیر نہیں چھوڑتا۔ البتہ ہر ایک کی سزا کے ہتھیار الگ الگ ہیں، کوئی دل مسوستا ہے، کوئی روٹھ جاتا ہے، کوئی مقاطعہ کرتا ہے، کوئی دیوالیہ نکالتا ہے، کوئی مذہب کا وار کرتا ہے اور کوئی قانون کی چوٹ لگاتا ہے۔ اس پریشانی اور تنگی سے نکلنے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ انسان صرف ایک اللہ کا بندہ بن جائے اور اللہ کے احکام میں کسی دوسرے کی قطعاً پرواہ نہ کرے۔ یہی اس کے لیے سلامتی، اطمینان اور نجات کا راستہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ بل اکثرہم لا یعلمون۔ یہاں الحمدللہ کا استعمال ان معنوں میں ہوا ہے کہ بہت سے آقاؤں کے پرستار اس سوال کا جواب دیں تو بھی مرتے ہیں اور اگر نہ دیں تو بھی مرتے ہیں، پھر اگر جواب نہ دیں تو گویا یہ ان کے خلاف مسکت دلیل ہوتی ہے، اور اگر جواب دیں تو وہ یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ ان دونوں غلاموں کی حالت برابر ہے، اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ آقا رکھنے والا غلام بہتر ہے۔
لہذا اللہ کا شکر ہے کہ اتنی بات تو وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ایک آقا رکھنے والا غلام ہی بہتر ہو سکتا ہے۔ پھر جب عملی زندگی کا وقت آتا ہے تو یہ سب باتیں بھول کر نادان بن جاتے ہیں۔ آگے ارشاد ربانی ہے انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون۔ کفار مکہ بعض اوقات یہ آرزو کرتے تھے کہ اگر یہ نبی مر جائیں تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ اس آیت میں ان کی اسی بری آرزو کا نہایت سنجیدہ انداز میں جواب دیا گیا ہے اور ان نبی کو ہی مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو موت آتی ہے تو کیا یہ موت سے بچ سکتے ہیں؟ پھر یہ کیا معلوم پہلے موت کس کو آئے گی؟ موت آنے کی حد تک تو سب یکساں ہیں، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ موت کے بعد کس کا انجام بخیر ہوگا، بہتر ہوگا، اور کون اپنی سرکشی کی پاداش میں پکڑا جائے گا۔ آگے ارشاد ربانی ہے، فرمایا ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون۔ یہ جھگڑے بھی تختصمون، یہ جھگڑے بھی کئی قسم کے ہوں گے۔ مظلوم ظالم کو دامن سے پکڑے اللہ کے حضور پیش کرے گا اور اپنے ظلم کے بارے میں اللہ کے حضور دلائل پیش کرے گا۔ دوسری قسم یہ کہ کافر اور مشرک اپنے جرم کا انکار کر دیں گے، پھر ان کے خلاف رسولوں کی اور ایمانداروں کی شہادتیں ہوں گی، پھر ان کے اپنے اعضا بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ تیسری قسم اہل حق اور اہل باطل یا موحدوں اور مشرکوں میں جھگڑوں کا فیصلہ اللہ تعالیٰ خود کریں گے۔ چوتھی قسم مشرکین اور ان کے معبودوں یا بڑے لوگوں اور ان کے تابعداروں میں جھگڑا ہوگا، دونوں ایک دوسرے پر الزام دھریں گے۔ غرض کئی قسم کے جھگڑے ہوں گے جن کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں نہایت انصاف کے ساتھ کیا جائے گا۔ آگے ارشاد ربانی ہے فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ پھر اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ بولا اور سچائی کو جھٹلایا جبکہ وہ اس کے پاس آ گئی؟ کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں؟ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اور جو شخص سچائی دین حق لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ متقی ہیں۔ لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنین۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہیں گے، نیکی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، تاکہ اللہ ان سے وہ برائیاں دور کر دے جو انہوں نے کی اور انہیں ان کا اجر بہترین اعمال کے مطابق دے جو وہ کرتے رہے تھے۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ ظالم اور سزا کا مستحق وہ شخص ہوگا جس نے ایسے عقیدے گھڑے کہ اللہ نے اپنے بہت سے اختیارات اور تصرفات اپنے پیاروں کو دیے ہوئے ہیں اور ان کے پاس جو ایسے اختیارات ہیں وہ اللہ ہی کے عطا کیے ہوئے تھے، ان کے ذاتی نہیں ہیں۔ پھر جب انہیں حقیقت حال سے خبردار کیے جائے تو سمجھانے والے کو ہی جھوٹا سمجھتے ہیں اور اس کی مخالفت پر اتر آتے ہیں۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص جھوٹ موٹ کہہ دے کہ وہ اللہ کا نبی ہے اور اس پر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے تو ایسا شخص سب سے بڑا ظالم ہے اور وہ اپنی بات میں سچا اور فی الواقع اللہ کا نبی اور اللہ ہی کا کلام پیش کر رہا ہو، لیکن سننے والا اس کو جھٹلا دے تو پھر یہ شخص سب سے بڑھ کر ظالم ہوگا۔ پہلے مطلب کے لحاظ سے اس آیت کا مصداق ایک ہی شخص ہے اور دوسرے مطلب کے لحاظ سے اس کا مصداق دو الگ الگ اشخاص ہیں اور یہ سب ہی بڑے بڑے ظالموں کی قسمیں ہیں۔ فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ یہ آیت سابقہ آیت کا عکس ہے اور اس کا مصداق ایک بھی ہو سکتا ہے اور دو الگ الگ بھی، یعنی جو شخص خود بھی سچی بات پیش کرتا ہے، سچ ہی بولتا ہے، اور اگر کوئی سچی بات اس کے سامنے پیش کی جائے تو اس کی تصدیق بھی کرتا ہے تو ایسا شخص فی الواقع متقی ہے، اور دوسری صورت میں سچ بولنے والا تو رسول ہے اور اس کی تصدیق کرنے والے مومنین ہیں۔
اور ایسے لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ آگے ارشاد ربانی ہے، لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ ہر انسان موت کے دروازے پر پہنچتے ہی اپنے پروردگار کے پاس پہنچ جاتا ہے، لہذا اللہ کے انعامات کا سلسلہ یہیں سے شروع ہو جاتا ہے، اور دخول جنت سے پہلے کافی مراحل ہیں جہاں ایسے متقین پر اللہ کی عنایات ہوں گی اور اللہ تعالیٰ ان کی خواہشات پوری فرمائے گا۔ مثلاً وہ چاہیں گے کہ عذاب قبر سے بھی محفوظ رہیں اور روز قیامت کی ہولناکیوں اور حساب و کتاب میں بھی سختی سے بھی محفوظ رہیں، تو ان کی ایسی خواہشات پوری کی جائیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ ہم کو ان میں سے کر دے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ اجرہم بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ایسے متقین نے اگر اپنے دور جاہلیت میں کچھ گناہ کے کام کیے بھی تھے تو اللہ ان کو مٹا دے گا، پھر اسلام لانے کے بعد انہوں نے جو اچھے کام کیے تھے ان میں سے جو کام سب سے بہتر ہوگا اسی کی جزا کے مطابق دوسرے عملوں کی بھی جزا دی جائے گی، خواہ وہ اس لائق ہو یا نہ ہو۔ آگے فرمایا، الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اور وہ آپ کو ان معبودوں سے ڈراتے ہیں جو انہوں نے اللہ کے سوا بنا رکھے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ ومن یہد اللہ فما لہ من مضل الیس اللہ بعزیز ذی انتقام۔ اور جسے اللہ ہدایت دے دے تو اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ کیا اللہ نہایت غالب انتقام لینے والا نہیں ہے؟ اس جملے کے الیس اللہ بکاف عبدہ، اس جملے کے مخاطب مشرکین مکہ ہیں جو اکثر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کرتے تھے کہ ہمارے معبودوں کی توہین کرنا چھوڑ دو، ان کی شان میں جس کسی نے گستاخی کی وہ تباہ اور برباد ہو کے رہ گیا، لہذا اگر تم ایسی باتوں سے باز نہیں آئے تو تمہارا بھی یہی حشر ہوگا۔ اسی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ واضح رہے کہ یہ خطاب صرف مشرکین مکہ کے لیے مختص نہیں بلکہ ہر دور کے اور ہر جگہ کے مشرکوں کے لیے ہے۔ دور کیوں جائیں، اپنے ہاں کے ہی اولیاء اللہ کے متداول تذکرے ملاحظہ فرمائیے۔ آج کل کے اولیاء کے ہی قصے آپ دیکھ لیجئے، ان میں آپ کو ایسا خاصا مواد مل جائے گا کہ فلاں شخص نے فلاں آستانے کی توہین کی تو چند ہی دنوں میں اس کا کاروبار جو تھا وہ تباہ ہو گیا، اور فلاں شخص نے فلاں بزرگ کے حق میں گستاخانہ کلمات کہے تو ایسا بیمار پڑا کہ پھر اٹھ ہی نہیں سکا۔ پھر یہ انتقام کا سلسلہ صرف زندہ بزرگوں اور پیروں سے مخصوص نہیں کہ فوت شدہ بزرگوں کے حق میں گستاخی کی جائے تو وہ بھی اپنا انتقام لے کر چھوڑتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی فوت ہوئے بزرگوں کے حق میں بھی اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو وہ بھی اپنا انتقام لے کر چھوڑتے ہیں، نعوذ باللہ۔ گویا انبیاء کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو صرف اللہ سے ڈرائیں اور اس کے سوا ہر چیز سے بے نیاز کر دیں، اللہ کے سوا سب سے بے نیاز کر دیں، جبکہ ان مشرکوں کا مشن، ان پیروں اور فقیروں کا مشن جو ہے انبیاء کے مشن کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ وہ بس اپنے معبودوں اور بزرگوں کے انتقام سے ہی ڈرا ڈرا کر ان کے جال میں پھنسائے رکھتے ہیں، پھر ان اللہ کے پیاروں کے ذکر میں اللہ تعالیٰ خود ہی پس منظر میں چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ان گندے جالوں سے اور ان برے لوگوں کے ہتھ کنڈوں سے ہم سب کو مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ ان مشرکوں کو اپنے اپنے معبودوں اور بزرگوں کی عزت کا تو بڑا خیال رہتا ہے، اور اس غرض کے لیے وہ بہت سے قصے اور افسانے بھی گھڑ گھڑ کر لوگوں میں مشہور کرتے رہتے ہیں، مگر اس بات کا انہیں کبھی بھی خیال نہیں آتا کہ ان سب کے اوپر ایک ایسی زبردست ہستی ہے جس کی یہ لوگ اپنے معبودوں کی عزت بڑھانے کی آڑ میں زبردست توہین کر رہے ہیں،
اور وہ ان سے پوری طرح انتقام بھی لے سکتی ہے. یعنی وہ ہستی وہ اللہ رب العالمین انتقام بھی لے سکتا ہے. اور انہیں یہ موٹی سی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ تبارک و تعالی عزیز ذو انتقام، الیس اللہ بعزیز ذو انتقام، کہ اللہ، اور انہیں یہ موٹی سی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ زبردست کے مقابلے میں ان کے معبودوں کی حقیقت ہی کیا ہے، جو اللہ اکیلے کے پرستار کو اس طرح کی گیدڑ بھکیوں سے ہراساں کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو برائیوں سے محفوظ رکھے، شرک سے بچائے، اور ان جعلی پیروں اور فقیروں کے ہتھ کنڈوں سے مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے.